پھر میں یہ کہتا ہوں اگر آپ مانتے ہو کہ حضرت معاویہ نے ہی قتل کیا تھا تو پھر ایک دعوے پہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ پھر آپ ان کو فاسق کیوں نہیں کہتے؟ کوئی شخص داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھائے، عمار ابن یاسر جنتی صحابی کو قتل بھی کرے اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہ کرے، تو قاتل سے بڑا کوئی فاسق ہو سکتا ہے بھائی؟ تو پھر آپ بولو نا کہ وہ جیسے شیعہ لوگ بولتے ہیں، پھر آپ بولو کہ وہ فاسق ہیں، ان کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانا جائز نہیں ہے، ان کی حدیث قابل اعتماد نہیں ہے، اور بخاری میں جو امام بخاری نے ان سے حدیثیں لی ہیں اصول حدیث کے بالکل خلاف کیا، اور امام بخاری کا ان سے حدیث لینا اس کی علامت ہے کہ وہ ان کو عادل سمجھ رہے ہیں، تو امام بخاری بھی غلط، امام مسلم بھی غلط، امام ترمذی بھی غلط، امام ابو داؤد بھی غلط، امام نسائی بھی غلط، یہ سارے معاذ اللہ نقل کفر منجن بیچ رہے تھے۔ تو پھر شیعہ مسلک ٹھیک ہے، پھر یہ بولو آپ، پھر ہم آپ کو اس کا جواب دیں گے۔ جب آپ اپنے دعوے میں ہی مضبوط نہیں ہو تو ہم آپ ہی کی باتوں کو ریپیٹ، آپ جو باتیں مسلسل ریپیٹ کرتے ہیں ہم کو انہی کا جواب دے دیں کہ ہم اپنا ٹائم ویسٹ کیوں کریں؟ میں نے بار بار مثال دی ہے کہ ایک عدالت میں ایک شخص کیس کرتا ہے جج کے سامنے کہ جج صاحب اس نے مسجد سے میری چپل چرائی ہے، یوں کہتا ہے جج صاحب یہ آدمی بڑی ہوشیاری سے آیا، اس کو پتا تھا یہ چپل میری ہے، خفیہ طریقے سے اپنے تھیلے میں ڈال کے لے گیا، لہذا اس پہ کیس کریں۔ جج کہتا ہے یعنی تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ اس نے چپل چوری کی ہے اور یہ چور ہے؟ نہیں جج صاحب، یہ چور نہیں ہے، اس نے چپل چوری نہیں کی ہے، چوری کرتا تو میں اس کو چور کہتا، چوری نہیں کی ہے اور یہ چور بھی نہیں ہے، بہت نیک آدمی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ بہت نیک ہے، یہ جب بھی کوئی بیان دے گا اس کی بات پر اعتماد کیا جائے گا، ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، اس کی حدیث بخاری میں بھی آئے گی جس کا معیار سب سے اونچا ہے صحت میں، اتنی اوتھینٹک کتاب ہے، اس میں بھی یہ کوئی بات نقل کرے گا تو لی جائے گی اس کی حدیث۔ جج کہے گا اس کا مطلب اس نے چپل چوری نہیں کی؟ جج صاحب میں کب کہہ رہا ہوں چوری کی، میرا دعویٰ تو سمجھیں۔ یہ آیا چپکے سے یوں کر کے وہاں سے ٹن مارا، یوں چپل اٹھائی تھیلے میں ڈال کے بھاگ گیا اور مارکیٹ میں لے جا کے بیچ دی۔ جج کہے گا اس کا مطلب چوری کی ہے نا؟ جج صاحب چوری نہیں کی، رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ علیہ، یہ اتنا قابل اعتماد ہے کہ جب یہ پیغمبر کی نسبت کر کے بھی کوئی بات بیان کرے اس کی بات کو سر آنکھوں پر لیا جائے گا اور بالکل مستند بات ہوگی، اس کی بیس پہ مسئلہ بھی بیان کیا جا سکتا ہے، یہی سمجھا جائے گا قول رسول ہی بیان کر رہا ہے، اتنا نیک ہے۔ جج پھر سوال دہرائے گا اس کا مطلب یہ چور نہیں ہے؟ نہیں چور تو نہیں ہے، تو اس کا مطلب پھر اس نے چپل نہیں چرائی؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا چرائیے، چپل لی کس نے؟ یہ دیکھو ویڈیو کیمرہ، اس نے جب تھپڑ لگا کے بولے گا تیرے اوپر تو ڈپریشن کا مریض ہے یا تیری اوپر کی کھوپڑی کیا ہے؟ 3 سے 4 دفعہ جج چیلنج سنے گا، اس کے بعد پولیس والوں کو بولے گا اس کو اٹھا کے یا تو توہین عدالت کا کیس چلا اس کو بند کرو اس کو، یا اس کو مینٹل ہاسپٹل بھیجو۔ تو میں بھی جہلم والی سرکار سے کہتا ہوں کہ تم حضرت معاویہ پہ رضی اللہ، تم چوری سے بڑا الزام لگا رہے ہو، مسجد سے چپل چوری کرنا اتنا بڑا جرم نہیں ہے، سب سے بڑا جرم اسلام میں کسی انسانی جان کا ناحق قتل ہے، اور قتل بھی عمار ابن یاسر کا، اور تلوار اٹھانا داماد رسول کے خلاف، اس سے بڑا کوئی جرم ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس تو اس کا آسان جواب ہے، بھائی یہ سب اجتہادی غلطی تھی۔ حضرت معاویہ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے قتل کیا ہے تو مطلب یہ تھا کہ ذریعہ کون بنا ہے؟ آپ بنے، باقی ہماری فوج میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے تلوار اٹھائی ان کے خلاف قتل کر دیا، مطلب یہ تھوڑی کہ میرے کہنے پہ کیا قتل۔ جب فتنہ ہوتا ہے تو فتنے کے اسباب میں یہ ایسے نتائج نکلتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ کا جھگڑا ہو رہا ہو کسی کے درمیان، آپ منع کر رہے ہیں بھائی ابھی یہ لوگ بہت غصے میں ہیں، کوئی اس وقت سلو صفائی کے لیے بھی کسی کو نہ بھیجو، میں حالات کا ذمہ دار نہیں ہوں گا، ہماری قوم میں ہر طرح کے لوگ ہیں، سرفرے بھی ہیں نیک بھی ہیں، تو ایسے موقع پہ کوئی سرفرا اٹھ کے اس کو مار دے تو آپ کیا کہیں گے؟ بھائی ہم تو منع کر رہے تھے نا کہ یہ اس موقع پہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے کیا ہے تو اب اس کے ذمہ دار بھی کون ہوگے؟ آپ ہوگے۔ تو ایسے موقع پہ اپنی جان بچانے کے لیے یہ الفاظ کہے جاتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ بھی ان کے قتل پہ خوش نہیں تھے، تو وہ ان کو ذریعہ قرار دے رہے تھے کہ حضرت علی سے ان کا ایک سیاسی اختلاف تھا کہ ایسے موقع پہ آپ کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس میں حضرت معاویہ اجتہادی غلطی پر تھے، حضرت حق علی کے ساتھ تھا، لیکن غلطیوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، آپ ان قسموں کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ قسمیں ہوتی ہیں غلطیوں کی، ایک غلطی وہ ہوتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں ہوتی ہے، غلطی وہ ہوتی ہے جس میں غلطی کی تعویل کی جا سکتی ہے۔ خود جہلم والی سرکار نے بھی تو کتنے لوگوں کی غلطیوں میں تعویلات بیان کی ہیں۔ تو سیاسی اختلاف تھا، اجتہادی غلطی تھی، اور اگر نہیں تھی آپ اس دعوے پہ مضبوطی سے قائم رہو۔ شیعہ کہتے ہیں حضرت معاویہ کی حدیث لینا جائز، بولو نہیں ہے، وہ کھلے عام فاسق کہتے ہیں، آپ ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو ادھر سے بھی پیڑے کھا رہے ہو۔ تو شیعوں کے ساتھ جب ہماری بحث ہوگی ہم الگ بات کریں گے ان کے ساتھ۔ آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت میں کہتے ہو، اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگا رہے ہو، آپ بخاری میں ان کی حدیثیں بھی مانتے ہو۔ شیعہ تو امام بخاری کو نہیں مانتا، وہ تو صاف کہہ دیں گے کہ بھائی امام بخاری نے حضرت معاویہ کی حدیث سے لے کے غلط کیا ہے، وہ حدیث قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن انجینئر صاحب آپ یہ نہیں کہہ رہے، کیونکہ آپ ادھر سے بھی پیڑے کھانا چاہتے ہو اہل سنت والجماعت کے پیڑے بھی، اور آپ شیعوں سے بھی حضرت معاویہ کو برا کہہ کے پیڑے کھانا چاہتے ہو، تو آپ کا یہ پوری اکیڈمی ہے لڈو اور پیڑوں کی دکان ہے۔ کسی ایک دعوے پہ ٹکو گے تو پھر ہم آپ کو جواب دیں گے۔ جو لوگ اس وقت نیوٹرل ہو گئے تھے نا، عبداللہ ابن عمر، ان کو بھی آخری وقت میں پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔
اسی بنو امیہ کے ہاتھوں وہ لوگ قتل ہوئے ہیں. عبداللہ ابن عمر کو نیزہ حجاج ابن یوسف نے حج کے دنوں میں پاؤں میں زہر آلود مروا دیا تھا, اسی سے وہ شہید ہوئے. پوری زندگی بنو امیہ کا ساتھ دیتے رہے, آخر میں انہوں نے ان کو شہید کر دیا. اسی لیے المستدرک للحاکم میں اور مجموع الزوائد کے اندر موجود ہے, اور امام ابن عبد البر نے الاستیاب میں نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. صحیح بخاری, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس کہ عمار کو فیہ باغیہ قتل کرے گا, ترجمہ ہی نہیں کیا باغی جماعت, معاذ اللہ کو معاذ اللہ, اور کہتا ہے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ہوں, اتنی میں نے ڈگریاں کی نہیں ہے. اسے یہ معاذ اور معاذ کا فرق ہی نہیں پتا. صحابہ کرام کا جو نام ہے نا سعد ابن معاذ یا معاذ ابن جبل, وہاں تو پیش ہے, لیکن یہ جو معاذ اللہ اس پہ زبر ہے, اور حدیث کے اوپر پڑھ رہا ہے معاذ اللہ, استغفر اللہ, یعنی نبی اسلام کو سکھانا چاہ رہا ہے. یہ ماموں کو بچانے کے پیچھے یہ نبی اسلام کے ساتھ ٹکر لیتے ہیں, اور کہتا ہے یہ 2812 پڑھ کر صحابہ کرام کو بے ایمان اور منافق کہتا ہے. بولے اعوذ باللہ تعالی, لعنت آئے جھوٹوں کے اوپر. میں نے آج تک کسی صحابی کو منافق اور بے ایمان نہیں کہا. اگر میں منافق اور بے ایمان کہتا ہوں حضرت معاویہ کو یا عمر بن عاص کو یا مغیرہ ابن شعبہ کو رضی اللہ عنہم اجمعین, تو میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہوں. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں درجنوں جگہ حضرت معاویہ کا نام آیا ہے, ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, اور آپ کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہوا ہے. کیا میں نے کبھی عبداللہ ابن ابی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے, حالانکہ اس کا تو جنازہ بھی حضور نے پڑھایا تھا. تو اگر میں ان اصحاب کو منافق مانتا ہوں تو میں رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوں. صرف نہ ایک مقدمے کا رخ بدل دیتے ہیں, جیسے ان کے ساتھ ہوتا تھا. یہ وہابی حضرات جب حدیثیں سناتے تھے تو دیوبندی بریلوی کہتے تھے یہ اماموں کے گستاخ ہیں, یہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں. وہی گالیاں انہوں نے مجھے دینی شروع کر دی, اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ یہ بڑا اچھا طریقہ ہے انجینئر صاحب کو دبانے کا, جس طرح ہمیں بریلویوں نے دبا لیا تھا. او بھائی تو دبا لیا سی, میں تو شاہی کوئی ہو رہا, ہاں میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. حدیث عمار جو ہے 2812, تقتلہ الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. افسوس اے عمار, تجھے باغی جماعت قتل کرے گی, تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, اور وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. اس حدیث کو شیخ زبیلی زئی رحمہ اللہ سے میں نے نہ صرف ویڈیو میں بیان کروایا, حالانکہ حدیث بخاری مسلم میں تھی, اور میں ساتھ بیٹھا ہوں, ریکارڈنگ بھی میں نے کی ہے, تاکہ یہ اپنے بڑے محدث کی بات, جسے وہ کہتے ہیں کہ عجم میں سب سے بڑے محدث شیخ زبیلی زئی تھے رحمہ اللہ, اور عرب میں شیخ البانی. شیخ البانی نے تو حدیث عمار کے اوپر, اسی طریقے سے حدیث حوب کے اوپر سلسلہ حدیث صحیحہ میں سارے طرق جمع کیے ہیں, اور ظاہر حدیث بخاری مسلم کی ہے. میں نے ویڈیو میں شیخ زبیر صاحب سے ریکارڈنگ کروا لی تھی, اور ابو الغادیہ کا نام بھی اس میں مینشن ہوا ہے کہ ابو الغادیہ نے قتل کیا تھا, جو صلح حدیبیہ کے اصحاب میں سے تھے. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, بخاری میں صحیح بخاری, تقتلک الفئۃ الباغیہ, متواتر حدیث ہے. سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا. آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے. نہیں, حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح یہ غلط ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے, ان کے گروہ میں, ان کے لشکر میں موجود تھے, اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے, اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا. ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا, ابو الغادیہ. تو ابو الغادیہ جو ہے, اچھا, تو اب یہ باغی والا جو ہے ہم فتویٰ نہیں لگاتے ہیں بھائی. اس مسئلے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام, دونوں طرف صحابہ کرام تھے, مسئلہ اجتہادی تھا. اجتہادی خطا کی وجہ سے جو ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا گروہ جو ہے وہ اقرب الی الحق ہے, وہ حق پر ہے. دوسرا جو گروہ ہے, اگر کوئی اس کو باغی کسی نے کہا بھی نا, تو وہ خطا اجتہادی کے معنی میں, یعنی باغی جو ہے وہ کافر نہیں ہوتا ہے, مسلمان, باغی مسلمان بھی ہو سکتا ہے. قرآن کی آیت ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, مومنوں کی دو جماعتیں. تو ہم پھر بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی جماعت کو باغی نہیں کہتے بھائی. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرنے والی حدیث بالکل صحیح ہے. یہ خوارج نے نہیں قتل کیا تھا, یہ انہوں نے ڈکوسلا مچایا ہوا ہے کہ وہ خارجیوں کے بارے میں ہے کہ وہ حضرت عمار کو قتل کر رہے تھے. بندے کا نام آیا ہوا ہے ابو الغادیہ, مسند احمد کے اندر موجود ہے. وہ خود روتے تھے کہ مجھ سے حضرت عمار قتل ہو گئے. حاکم کے اندر موجود ہے, حتیٰ کہ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ وہ جو مسلم کی حدیث ہے نا کہ صلح حدیبیہ والے اصحاب کو آگ نہیں چھوئے گی, میں اللہ سے امید کرتا ہوں, تو ابو الغادیہ اس کی وجہ سے قیامت والے دن بچ جائیں گے. تو شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی ہے ابن حجر اسقلانی کے اوپر, اور کہا کہ یہ بڑی دور کی تعویل ہے جو آپ کر رہے ہیں. اگر نبی علیہ السلام نے مخصوص کر کے فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے, تو آپ اس طریقے سے اسے کلین چٹ نہیں دے سکتے. شیخ البانی, انہیں رافضی نہیں کہا انہوں نے.
اور پھر ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب کے جو شاگرد ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حافظہ اللہ تعالیٰ، جیلم سے پڑھ کے گئے، یہاں پڑھاتے بھی رہے. اس وقت شیخ زبیر صاحب کے بعد انہوں نے ان کی مسند کے اوپر انہیں بٹھا دیا. انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے رجوع ریکارڈ کروایا کہ میں نے کسی زمانے میں یہ کہہ دیا تھا کہ حضرت عمار کو خارجیوں نے قتل کیا تھا، لیکن چونکہ احادیث میں آیا ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شہید کیا تھا، لہٰذا میں رجوع کرتا ہوں. لو سامو. اور یہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کو ہر جلسے میں سٹیج پہ انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے. انہوں نے تو رجوع کر لیا کہ خارجیوں نے نہیں مارا، ابو الغادیہ نے مارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم انہیں بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب یہ علمی ڈسکشن ہو رہی ہے اور یہ مجھ پہ توہین صحابہ کا الزام لگا دیتے ہیں.